کتنے لوگوں سے شیڈول پوچھ لیں، جو عمرے پہ گئے، حج پہ گئے، کتنے لوگوں سے شیڈول پوچھ لیں کیا کرتے رہے وہاں پہ، آپ کو شیڈول بتائیں گے۔ جس بندے کو عبادت کی عادت ہے وہاں جا کے وہ عبادت کر سکتا ہے۔ 15 لاکھ روپے ایک بندے نے لگا دیا، 15 لاکھ روپیہ لگا دیا حج کے لیے، بڑی تیاری کی، بڑا کچھ کیا، لیکن اصل تیاری میں یہ چیز شامل تھی یار اپنے آپ کو عبادت کا عادی تو بنا، وگرنہ نیند نے تیری جان ہی نہیں چھوڑنی وہاں پہ۔ عمرے پہ کیا 3-4 لاکھ روپے تو عمرے پہ لگ گیا اس کا، باقی لوازمات کو ڈالیں 500 روپیہ تو بننے ہیں، 5 لاکھ روپیہ اس نے لگا دیا، لیکن وہاں جا کے فرض نمازیں قضا ہوتی رہیں۔ کیوں؟ آج میں احد پہاڑ تے زیارت کرن گیا سی جی، آج میں غار ہیرا دی زیارت تے گیا سی جی، نمازاں رہ گیاں، کون قضا کر کے پڑھتا ہے نمازاں؟ جہاز دے اندر نماز رہ گئی، عمرہ کرنا تے نفل سی، نماز پڑھنی فرض آئی۔ سرکار نے تو نہیں کہا بھی لازمی عمرہ کریں، سرکار فرمایا سی نماز نہ چھڈی، تو جہاز میں نماز کیسے پڑھنی ہے یہ طریقہ مجھے آنا چاہیے۔ میں پوچھوں جی میں عمرے پہ جا رہا ہوں، آگے پیچھے تو مجھ سے غلطیاں ہوتی رہی ہیں، مہربانی کر کے وضاحت اس کی کریں، اگر میری فلائٹ کا ٹائم ایسے بن گیا تو میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ اس کی فکر نہیں ہے۔ اسی لیے گزارش یہ ہے جس بندے نے جہاں پر جانا ہے اس کی پہلے تیاری کرتا ہے، میں رشتہ داروں کے ہاں جانا ہے میری تیاری پہلے ہونی چاہیے، اتنے میں دن رہنا ہے، اتنے میرے سوٹ استری ہونے چاہیے، اتنی میری بنیادیں رکھنی چاہیے، اتنے ناڑے رکھنے چاہیے، فلاں کام ہونا چاہیے، میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں۔ عبادت کی تیاری کے لیے ہمارا ذوق ہی نہیں بنتا، ہم تیاری تو کریں اس کی۔ اتنی شانوں والا مہینہ آ رہا ہے رمضان مبارک، آپ نے پیچھے بھی سنا 2 مہینے پہلے سرکار دعائیں کرتے رہے، یا اللہ رمضان آ رہا ہے، عمر لمبی دینا، رمضان آ رہا ہے، جن کا ہر لمحہ عبادت، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں۔ تو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے بزرگ ہیں، بڑے نیک بندے ہیں، وہ کہتے ہیں تیاری پہلے کر لو، اس لیے کہ تمہارا نفس جو ہے وہ اللہ کی اطاعت پہ راضی ہو جائے، پہلے اس کو بتا دو کہ نہ اتنا کام میں نے کرنا، اتنی میں نے بندگی کرنی ہے۔ تو رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری پختہ ہونی چاہیے، اپنی مینجمنٹ پہلے اوکے ہو، میں یہ کرنا ہے، اہداف ہمارے پہلے کلیئر ہوں، میں رمضان کے اندر یہ کرنا ہے۔ لوگوں کے ذہن ہوتے ہیں نا جی اس مہینے میں نے اتنے پیسے کمانے ہیں، مجھے اوور ٹائم لگانا پڑے لگاؤں گا، فلاں کام میں نے کرنا ہے۔ ہم اپنے ارادے بناتے ہیں، جو بندہ اپنا ارادہ بنا لے پھر وہ کام بھی کر لیتا ہے، جو ارادہ ہی نہیں بناتا، جو یہ طے ہی نہیں کرتا میں نے کرنا کیا، وہ کس طرح اپنے مقصد کو پہنچے گا؟ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ پہلے ان باتوں کو طے کر لیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، سرکار کی زوجہ ہیں، وہ کہتی میرے ذمہ رمضان مبارک کے کچھ روزے ہوا کرتے تھے، اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں مشغولیت کی وجہ سے ان کی قضا شعبان کے سوا دوسرے مہینے میں نہیں دے پاتی تھی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا جی بیبیوں سے 4 5 6 7 روزے رہ جاتے ہیں، وہ کہتی مجھ سے وہ روزے رہ جاتے تھے۔ اور یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں، واضح کر دیں عورتوں کو کہ روزے فرض ہے، رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ جو روزے آپ کے رمضان میں رہ گئے، اگلا رمضان آنے سے پہلے ان روزوں کو قضا کرنا بھی لازم ہے۔ وہ فرماتی تھی میرے کچھ روزے رہ جاتے تھے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہتی تھی اس وجہ سے، وگرنہ حکم تو یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے قضا کر لو۔ تو پھر میں کیا کرتی، میں رمضان سے پہلے، اب کہتی رمضان جب آنا ہے تو میرے ذمہ کوئی روزوں کا بوجھ نہ ہو، رمضان آنے سے پہلے شعبان کے اندر میں وہ روزہ رکھ لیا کرتی تھی۔ دوسرا کام، ایک تو شعبان کے اندر تیاری شروع ہو جائے۔ اچھا یہ ہے ویسے عمومی طور پہ ساری تیاری کی باتیں ہی ہوگی، رمضان سے ہم اظہار محبت بھی کریں۔ بعض چیزوں سے نا وہ پیار ہوتا ہے بندے کو، جب ضرورت پڑے اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، رمضان کی آمد سے پہلے وہ اللہ پاک سے دعا کرتے تھے، وہ جو پیچھے ہم نے دعا سنی، اللہم بارک لنا شعبان،
یہ پوری دعا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے دعا کر رہے ہیں۔ پھر یہ بالخصوص رمضان کا چاند نظر آتا تو سرکار دعا کرتے اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ۔ یا اللہ پاک یہ بڑی برکت والا چاند، یہ خیر و برکت والا چاند ہو، یا اللہ پاک ایمان کی حفاظت رکھنا، یا اللہ پاک یہ کتنے کمال کی بات ہے تو نے اسے پیدا کیا ہے، یہ سلامتی والا ہو، وہ امن والا ہو۔ رمضان کا چاند دیکھتے ہی دعائیں، یہ سرکار کا اپنا طریقہ ہے۔ رمضان کا چاند دیکھا تو چاند کو دیکھ کے دعائیں شروع کر دی، چاہ چڑھ گیا، خوشی چڑھ گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ویلکم کرتے رمضان کو، ویلکم کرتے۔ ہم بھی تو ویلکم کرتے ہیں نا جی، جوان بچیوں کو کھڑا کر دیا، سر سے ان کے دوپٹے اتروا دیے اور پھولوں کی پتیاں ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیں، کہا نہیں براتی آ رہے ہیں جی۔ ہم بھی تو ویلکم کرتے ہیں نا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا، سرکار کہتے ما تستقبلون وما ذا یستقبلکم، تم کس کا استقبال کر رہے ہو، تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یعنی سوالی انداز میں سرکار صحابہ کرام کو ابھارتے نا کہ میں استقبال کر رہا ہوں، تمہیں پتہ ہے کس کا استقبال کر رہا ہوں؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ حضرت عمر پھر بڑا سوال کرتے، یا رسول اللہ یہ جو آپ استقبال کر رہے ہیں، یا یہ جو استقبال کی بات آپ کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کہیں سے کوئی قافلہ آ رہا ہے، یا رسول اللہ وہی اترنے والی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ سرکار فرماتے اس لیے کہ رمضان آ رہا ہے۔ یہ جملے بولتے استقبال کے لیے، تمہیں پتہ ہے میں کس کا استقبال کر رہا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں، میں ویلکم کر رہا ہوں، میں خیر کی دعائیں کر رہا ہوں، کس کے لیے؟ رمضان آنے کے لیے۔ یہ سرکار کی اپنی صورتحال ہے۔ رمضان آنے سے پہلے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم کرتے، اور بتایا سرکار نے ویلکم پتہ میں کیوں کرتا ہوں، میں اس کا استقبال پتہ کیوں کرتا ہوں؟ بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا یغفر اللہ فی اولی لیلۃ لکل اہل ہذہ القبلہ، اللہ سارے اہل قبلہ کی رمضان کی پہلی رات بخشش فرما دیتا ہے۔ فرمایا اس کو عام نہ سمجھو، چھوٹا موٹا نہ سمجھو، یہ میں تو اس لیے اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں، میں تو انتظار میں ہوں کہ کب رمضان آئے۔ میں 2 مہینے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی شروع کر دی، یا اللہ میں تیرے کولے پہنچنا ہے تیری مرضی دے مطابق ہی، پر منو رمضان تک اور زندگی دے دے، رمضان تک یا اللہ منو اور زندگی دے دے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مبارکہ تھی۔ مشہور تابعی ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں رمضان کا اتنا اہتمام ہوتا تھا، کانوا یدعون اللہ عز وجل 6 اشہر ان یبلغہم شہر رمضان، فرماتے 6 مہینے پہلے ہم لوگ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، کہتے 6 مہینے پہلے ہم رمضان کی آمد کی دعائیں شروع کر دیتے، 6 مہینے پہلے۔ اور پھر آگے کیا فرماتے وَيَدْعُونَ اللَّهَ 6 أَشْهُرٍ أَن يُقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اور 6 مہینے بعد کے رمضان کے اندر جو عبادتیں کی ہوتی ہم دعا کرتے رہتے یا اللہ جو کی ہیں ضائع نہ ہو، قبول کر لینا۔ پہلے 6 مہینے دعاواں کرتے لنگ جاندے تے اگلے 6 مہینے قبولیت دیاں دعاواں کرتے لنگ جاندے۔ اے یہ جنہاں لوگوں نوں چاہ سانو دنیا دے کام ہی نہیں چھڑ دے، دنیا داری نہیں چھڑ دی، رمضان دے اندر دنیا داری نہیں چھڑ دی۔ یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا تو وہ اللہ سے دعا کرتے اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھنا، میں بیمار نہ ہو جاؤں، میرے روزے نہ رہ جان، تراویحاں نہ رہ جان، عبادت میرے کو کمی نہ ہو جائے، یا اللہ منو تندرست رکھنا، یا اللہ رمضان آون والا ہے، یا اللہ منو تندرست رکھنا۔ وَسَلِّمْ لِي رَمَضَان، اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھنا، مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھنا اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھنا۔ وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اور یا اللہ مجھے ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمانا جو تیری بارگاہ میں قبولیت والی ہو، جن کو تو قبول کر لے۔ تو یہ وہ دعا فرماتے ہیں۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ با برکت مہینہ یہ بڑا قریب آ گیا، اب تو بالکل ہی قریب آ گیا، تو اب ہم ان بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے ہم بھی اللہ سے دعائیں کر لیں
تیسرا کام یہ ہے کہ جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں ہم اب خرید و فروخت کر لیں. ہمارے جو بڑے بڑے کام ہیں نا جی, ہم اب خرید و فروخت کر لیں. بازار جانا ہے تو اب چلے جائیں, گھر والوں سے مشورہ کر لیں کون سی ضروری چیزیں ہیں, کون سی چیزیں ہیں جن کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے, گھر میں کن کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے. اچھا, اس لیے تو لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں کہ یار رمضان چ مہنگیاں ہو جانیاں نے, اپنا پیسہ بچانے واسطے رمضان چ مہنگیاں ہو جانیاں نے. اگر بندہ یہ نیت کر کے خریدے گا کہ یار رمضان المبارک کے اندر ویسے بازاروں میں جاتا رہوں گا, بازاروں میں جاؤں گا تو بازار ایک اچھی چیز نہیں ہے اور میرا ٹائم بھی ضائع ہوگا, بہتر ہے کہ رمضان کی خوشی, رمضان کی محبت, عبادت سے فراغت کے لیے اب خرید و فروخت کر لوں, اس کو ثواب بھی ملے گا. پیسے تو کٹ ہونے نے جڑے ہونے نے, ثواب بھی انہوں لبے گا. ہم دنیا کا معاملہ بڑا دیکھتے ہیں کہ نہیں یار ہوں خرید و فروخت کر لو. ایک بندہ یہ نیت کرتا ہے کہ اب خرید و فروخت کر لوں پڑھ کے مہنگیاں ہو جانیاں نے, اور دوسرا یہ کہتا ہے اب خرید و فروخت کر لوں, روزہ رکھ کے عبادت کے اندر مجھے بازار جانا پڑے گا, نمازیں آگے پیچھے ہو جائیں گی, جماعت رہ جائے گی, ذکر اذکار رہ جائے گا, تلاوت قرآن رہ جائے گی جس دن بازار جانا ہے, یار اب خرید لیتا ہوں پھر یکسوئی سے عبادت کروں گا. اب بتائیں سستا تو اس کو بھی مل جانا ہے لیکن اس کو ساتھ ثواب بھی ملے گا اچھے ارادے اور اچھی نیت کی وجہ سے. سرکار کا فرمان ہے ابغض البلاد الی اللہ اسواقھا, اللہ کے نزدیک سب سے بری چیز بازار ہے. صحیح حدیث, اللہ کے نزدیک سب سے بری چیز, بلا ضرورت وہاں جانے سے روکا گیا, نہ جاؤ بازار, نہ جاؤ بازار, نہ جاؤ بازار, سب سے بری چیز اللہ کے نزدیک. اور چوتھا کام یہ کریں کہ جتنے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں نا جی ادا کر دیں رمضان آنے سے پہلے پہلے. مت چونی ہوئے نا جی, کہنا جی پانا صاف کرو جی جلدی جلدی, تو وہ جی دودھ پا لیے جی, تے اللہ دا رحمت اللہ دیا نور تے تاں ہی آون گیا نا جی ساڈے من دا برتن گناہاں تو خالی ہویا. تے رمضان آنے تو پہلا ایک جڑا کرن والا کام ہے وہ معافی مانگ لیے. تسی دیکھیا ہونا بعض بندے جدوں حج تے جاندے سن, عمرے تے جاندے سن, لڑائیاں عمر تے معافی مانگ کے جاندے, یار میں عمرے تے جانا ہے, میں حج کرن جانا ہے, منا کے جاواں, یار میں معذرت کر کے میں حج تے چلنا. وہ اللہ دے بندے جس طرح حج تے جان تو پہلا, عمرے تے جان تو پہلا معافی تلافی کر کے جانے ہاں, لین دین کر کے جانے ہاں, رمضان آن تو پہلا بھی لازمی کرنا چاہیے کہ یار مالک ناراض ہوئے گا. ہر لمحہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے جنوں تو قرضہ دیتے, جدے کول تو قرضہ لیا سی, قرضے دی ڈیٹ لنگ گئی, تو کعبے دا طواف بھی کردا رہا, تیرے نامہ مال دے اندر گناہ لکھدے جاندے رہن گے. وہ گناہ تو لکھے جا رہے ہیں, اس لیے معافی تلافی کر لیں. اگر نہیں نہ پیسے ہیں اس کو کہہ دے کہ یار انشاءاللہ میں کوشش کراں گا رمضان تو بعد تیرا کھاتا کلیئر کر دیں گا, یا تھوڑا ٹائم دے دے, اور راضی ہو جائے گا نا جی تو میٹر پھر گناہ تو سٹاپ ہو جائے گا, رک جائے گا. اگر انہوں راضی نہیں کیتا گناہ ہوندے رہنا نے, بھاویں تسی پورے مہینے دا اعتکاف بھی کر لو. تو جن جن کے حقوق آپ کے ذمے ہیں, کوئی کسی بھائی سے لڑائی ہے تو اس کو راضی کر لیں, کوئی ماں سے اونچ نیچ ہو گئی ہے, بزرگوں سے اونچ نیچ ہو گئی ہے, محلے داروں سے اونچ نیچ ہو گئی ہے, کسی سے بھی اونچ نیچ ہو, ان کو راضی کر لیں, منا لیں ان کو کہ نہیں یار رمضان دا مہینہ آنے والا ہے, کی پتہ بھی کی ہو جانا ہے, تے مالک دیاں بڑیاں رحمتاں ہونیاں نے, فلاں بندے دی بخشش سنیا نہیں ہوندی, تے یار میں اس گناہ تو نہ رہ جاواں. تو رمضان آنے سے پہلے جو کرنے والے کام ہیں ہمارے ذمے, جو اللہ کے حقوق ہیں, جو بندوں کے حقوق ہیں, ان کی معافی تلافی کر لیں. جن کے پاس استطاعت ہے وہ ضرور قرض کے سلسلے میں, باقی حقوق کے سلسلے میں ایک دوسرے سے بری ذمہ ہو جائیں. سابقہ کوتاہیوں پر نادم ہو. توبہ کا نا جی, توبہ کا ایک مفہوم جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے, فرمایا تیری شرمندگی ہی توبہ ہے. جیڑا بندہ گناہاں تے شرمندہ ہو گیا, گویا انہیں معافی مانگ لی, یہ شرمندگی عام نہیں جی ہے. تھوڑے کول غلطی ہوئی نا, تسی نہیں ہاتھ جوڑے, تسی نہیں دو نفل پڑھے, تسی نہیں معافی منگی, لیکن تھوڑے دل نے شرمندگی, اوئے ہوئے ہوئے یار منو نہیں سی کرنا چاہیے, یار زیادتی کر لیے, یار نوکر نو چڑکنا نہیں سی چاہیے, یار ان بڑیاں گالاں کڈیاں نے, یار نہیں سی کرنا چاہیے. اے جڑی تواڈے من نے چیز اپنے اندر پیدا کیتی ہے, حدیث پاک دے اندر فرمایا تیری توبہ لکھی گئی, ہوگی تیری توبہ. یہ ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے. اتنا بڑا اس کا فائدہ ہے. گناہ کرنے پر جس بندے کو ندامت نہ ہو, وہ بندہ اپنی شامت منائے, وہ سمجھے کفر کے بالکل قریب ہو گیا. میں ڈرا نہیں رہا, حقیقت بیان کر رہا ہوں. گناہ کیا, گناہ کر لیا, لیکن اس کو شرمندگی بھی نہ ہوئی, احساس ہی نہیں ہوا, وہ سمجھے کہ بالکل کفر کے بارڈر کے قریب کھڑا ہے,
پتہ نہیں کب ہوا کا جھونکا ہے اور کفر والی لائن پہ جا کے وہ گر جائے. یہ اتنی سخت بات ہے. جب تک گناہ پہ آپ کو ندامت ہو رہی ہے آپ سمجھیں علی کوئی رم کا ہے نا میرے اندر ایمان دیا, علی کوئی رتی ہے میرے اندر ایمان دی. جب احساس بھی ختم ہو گیا نا گناہ کا, پھر آپ سمجھیں کہ میں اب گیا, پھر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو سرکار نے فرمایا جس بندے کو ندامت ہو جائے نا جی تو گناہ کو سوچ کے ندامت اختیار کرے, نہیں یار میں سال ہے بھی زیادتی کی تھی, یا اللہ میں دلوں پریشان ہوں, یا اللہ معاف کر دے, منو نہیں سی کرنا چاہیے تھا, میں انج بھی کیتا فلاں بھی کیتا, تو رکنا چاہیے. بڑے مزے کی بات ہے, ساری زندگی اس کو پلے باندھ لیں گے تو بات بن جائے گی. قال رجل للحسن بن البصری, ایک بندہ آیا حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کولے, جڑے مرید نے مولا علی دے, جڑے خلیفہ نے مولا علی دے, جڑے شگرد نے حضرت علی پاک دے. انہاں کو آ کے پوچھتا ہے یا ابا سعید, ایک نیت سی انہاں دی, انی ابیت معافی. وہ کہتے ہیں کہ میں تندرستی کی حالت میں رات گزارتا ہوں, تندرستی کی حالت میں رات گزارتا ہوں. وَأُحِبُّ قِيَامَ اللَّيْلِ, اور میری چاہت ہوتی ہے کہ میں رات کو عبادت کروں, نفل پڑھوں, صبح اٹھ کے تہجد پڑھوں. وَأُعِدُّ طَہُورِي, اور وضو کے لیے پانی بھی تیار کر لیتا ہوں. فما بالی لل اقوم, فرماتے ہیں کہ میں اس کے باوجود قیام اللیل کے لیے, تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکتا. کیا وجہ ہے؟ آج دے دور چ کہہ لو جی میرا ارادہ بھی ہوتا ہے, الارم ہی لگے ہوتا ہے, فل تیاری ہوتی, ذہن بھی ہوتا ہے, الارم لگے ہوتا ہے میرا, اس باوجود میں کوئی نہیں اٹھتا. آپ نے فرمایا ذنوب کا قیدت کا, تیرے گناہوں نے تجھے جکڑا ہوا ہے, اس لیے تو عبادت کر نہیں سکتا, تو چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. تو معلوم ہوا رمضان آ رہا ہے, گناہ بڑے ہیں. یہ جو ہمارے رمضان کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں نا جی پتہ نہیں رمضان دے اندر شیطان بھی بجے ہے, سب کچھ جو ہے, دل نہیں کردا ترابیاں نو, دل نہیں کردا نماز نو. وجہ کیا؟ اس کے اندر گناہ بہت زیادہ ہے, وہ گناہوں کے جالوں کے اندر جکڑا ہوا ہے. یہ گناہوں کے جال ٹوٹیں گے کیسے؟ یہ دل سے, ایک بار دل سے استغفر اللہ کہنے سے سارے جال ٹوٹ جائیں گے, لیکن دل سے کہیں, کوئی لمبا چوڑا کام نہیں. وہ سارے جال ٹوٹیں گے تو عبادت کی لذت ملے گی. وگرنہ وہ نہ کہتا ہے جی میں پانی گرم کر کے تیار کر کے میں بالکل اپنے کڑے دے اندر لوٹے دے اندر جڑا میں پا کے رکھنا پانی, سو تیاری کرنا نہیں, اٹھن ہوتا. فرمایا تیرے اندر گناہ بڑے نے, صاف کر اپنے آپ کو. تو رمضان آنے سے پہلے نا جی ہم اپنے آپ کو صاف کر لیں, ہم اللہ سے معافی مانگ لیں, تو اسی کے اندر بلائی ہے, کامیابی ہو جائے گی. مالک نے تو واضح چھٹی دے دی, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. فرمایا سچے دل نہ اپنے رب کو ایمان والے معافی مانگ لو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, اللہ تواڈے سارے گناہ بخش دے گا. تو معافی تو منگو مالک کو. اور چھٹی یہ بات ہے کہ نیتوں کا علم بڑا علم ہے. نیتیں ہماری درست ہو جائیں نا جی تو بڑا کام ہو جاتا ہے. شداد بن اوس کہتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جو شخص دکھاوے کی خاطر نماز پڑھتا ہے اس نے شرک کیا, جو شخص دکھاوے کی خاطر روزہ رکھتا ہے اس نے شرک کیا, جو دکھاوے کی خاطر صدقہ کرتا ہے اس نے شرک کیا. کنیاں اسی افطار پارٹیاں کرنیاں نے وہان واسطے, کتنے اسی جڑا وہ آٹے دے توڑے تقسیم کرنے نے وہان واسطے. الٹا گناہ ہو گیا, الٹا گناہ ہو گیا, رب ناراض ہو گیا. فرمایا دکھاوے کی نماز پڑھو گے نا اجر تو دور کی بات ہے, شرک کر رہے ہو, اللہ کو الٹا ناراض کر رہے ہو, وہ عبادت نہیں ہونی, وہ گناہ ہونا ہے. جو بھی کام کرنا ہے نا جی رمضان کے اندر صرف اس لیے میرا رب راضی ہو جائے, بس اللہ راضی ہو جائے, صرف اور صرف یہ نیت ہو اللہ راضی ہو جائے. اچھا ساتواں کام جو اہم کام ہے روزوں کے بارے میں اب سے ذہن بنا لیں, روزہ نہیں قضا ہونے دینا, روزہ نہیں چھٹنا. میں تکلیف چواں, میں بیماری چواں, میں مصیبت چواں, نالے اپنی بھی کوشش کرو تے گھر بھی کوشش کرو. گھر جڑے منجی تے ماں پیو پے نے نا, ساڈے واسطے ساڈے پیار تے محبت دی سب تو وڈی جڑی جگہ ہے وہ ساڈا ماں پیو ہے. اے جس طرح پتر نو احساس ہے نا جی
اے ماں نو تکلیف ہوئی ہے تو میں دوائی لیا دا، ابے نو تکلیف ہوئی تو میں دوائی لیا دا۔ سب تو زیادہ احساس اس پتر نو ہے جڑا ماں دے تے پیو دے پیر پھڑ کے آکھے ابا جی روزہ رکھو، کوئی نہیں تکلیفاں کوئی نہیں، تسی روزہ پورا کرو۔ جے تانوں لگے وے ابے کول روزہ نہیں پورا ہوندا، کوشش تے آپاں کر کے ویکھیے نا، یہ روزہ نہیں پورا ہوندا پھر تسی او دی جگہ تے کسے نوں رکھوا دو روزے، انہوں دا کفارہ دے دو۔ جے پورا اچھا سوکھیاں ہو کے پورا نہیں، تسی کہ کہندے بھی جواناں نوں روزہ کچھ نہیں آخدا یا تانوں روزہ کچھ نہیں آخدا، یہ روزہ سارے نوں کچھ نہ کچھ آخدا ہے، تے روزہ ضرور رکھیے، روزہ نہیں چھڑنا۔ سرکار فرماندے نے روزے کے بارے میں، اللہ کا حکم ہے، آیت مقدسہ جو پہلے پڑھی ہے، روزے تم پر فرض کیے گئے، اللہ نے فرمایا، یہ معافی نہیں جی ہے، روزے فرض جے، روزے نہیں چھڑنے، تو روزے کے اندر گنجائش کوئی نہیں ہے۔ سرکار کا فرمان ہے جس آدمی نے بغیر شرعی اجازت کے، بغیر کسی حقیقی بیماری کے رمضان کے ایک دن کا روزہ چھوڑا، وہ ساری عمر بھی روزے رکھ لے تب بھی ایک روزے کے اجر کو نہیں پا سکتا، ساری عمر بھی روزے رکھتا رہے۔ یہ چند دن پہلے مجھے کسی نے یہ واٹس ایپ پہ سوال کیا، جی وہ بالکل جوان، شاید یہ یورپ کے کسی ملک میں رہتا ہے، وہ بالکل، اس نے کہا جی میں اپنا دوسرا کسی اور بندے کو روزے رکھوا دوں اپنی جگہ پہ۔ اللہ کے بندو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا آپ رکھو یا کسی نے رکھواؤ، نہ، فرمایا تو ہی رکھنے نے روزے، تو ہی رکھنے نے روزے۔ جے تیرے کو روزے رکھنے ناممکن ہے پھر تو کسی اور نوں جڑا وے او دا فدیہ ادا کر دے، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بندہ روزہ رکھ سکتا ہے اوکھے ہو کے، تکلیف لے کے روزہ رکھ سکتا ہے، وہ پوری دنیا دے مسلمانوں نوں بھی روزے رکھوا دینا، او دا فرض پھر بھی نہیں اترنا۔ جتنے بندے کعبہ شریف دے اندر گئے نے روزیاں دے اندر، انہاں سارے نوں بندہ روزے رکھوا دے، آپ نہ رکھے وہ پھر بھی گھاٹے وچ، وہ اے نہ آکھے میں تے حرم کعبہ دے اندر لوگاں روزے رکھوائے نے، او دے اتے فرض آہا انہیں آپ بھی اتارنا ہے۔ اٹھواں کام کریے، اوکھا بندہ ہوئے، سوکھا کام ہوئے، نماز جماعت والے نہیں چھڑنی، بالکل آپ نا جی وہ میں عرض کیتی بھی وہ کام جڑے روزے تو پہلے آپ کرنے ہی کرنے بھی عزم بنا لیے، جماعت نہیں چھڑنی۔ وہ ویکھو نا اللہ دے بندے ہو بھی جے میں کلا نماز پڑھا فرض ادا ہو جانا ہے، واجب پھر بھی میرے ذمے، با جماعت نماز پڑھنی سونے نبی نے فرمایا واجب ہے، ضروری ہے، جماعت نے نماز پڑھنی۔ فرض اوپر والا درجہ ہے، فرض کے نیچے واجب کا درجہ ہے۔ جس بندے نے گھر میں نماز پڑھ لی واجب پھر بھی اس کا ذمہ ہے۔ بعض بندوں کی عادت ہوتی صبح صبح سحری کی اور فوراً ہی نماز گھر میں پڑھی سو گئے، فرض اتر جائے گا، واجب پھر بھی اس کا ذمہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں سرکار فرماتے ہیں جس نے رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کیا 70 فرض اس نے ادا کیے، اور جس نے با جماعت نماز پڑھی اس کو 27 نمازوں کا ثواب ہے، تقریباً 2000 نمازوں کا ثواب لے گیا بندہ، 1890۔ ایک نماز رمضان دے اندر با جماعت پڑھی 1890 نمازوں کا ثواب، اور اگر یہ نہیں پڑھتا تو گناہ اس کے ذمہ رہے گا، اللہ کی ناراضگی اس کے ذمہ رہے گی۔ تو یہ بھی ضرور اپنے ذہن میں کریں۔ بھی اور بھی روایات ہیں، میں مختصر کرتا چلا جاتا ہوں۔ سرکار کا فرمان ہے جس نے فجر با جماعت پڑھی، عشاء با جماعت پڑھی، ساری رات عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا، جماعت نہیں چھوڑنی۔ یہ پختہ ہو گیا کہ رمضان المبارک کے اندر بالکل جب بھی اگر کسی مجبوری سے شہر جانا پڑے نا جی، عمومی طور پہ 1:30 بجے جماعت ہوتی ہے، تو وہاں اپنی موٹر سائیکل، رکشہ، اپنی گاڑی روک کے با جماعت نماز پڑھیں، جہاں پر بھی ہیں با جماعت نماز کا ضرور اہتمام کریں۔ حرام کاموں کو نہ ترک کر دیں، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں۔ سرکار کا فرمان ہے جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو بےہودہ گفتگو سے گریز کرے، لڑائی جھگڑے گالم گلوچ سے بچے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑائی پر اتر آئے تو وہ کہہ دے بھائی معاف کرو میرا روزہ ہے۔ سرکار نے فرمایا صرف بےہودہ گفتگو تو بچ جاؤ۔ تو جڑا بندہ روزہ رکھ کے فلماں ویکھے، روزہ رکھ کے ٹک ٹاک ویکھے، وہ کی بنے گا؟ اپنا روزہ رکھنا ہے اوکھیاں سوکھیاں ہو کے، چلو دل تے پتھر رکھ کے اوکھیاں سوکھیاں ہو۔ رمضان دے مہینے میں بندہ بند کر دے کہ نہ یار رمضان اللہ دا مقدس مہینہ ہے، نہ میں اپنے آپ کو بچاواں گا۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک اس سے نیت دی وجہ تو بخشش کر دے، یار نے رمضان دا احترام کیتا ہے۔ تو رمضان المبارک دے اندر ہر شے ختم، بلکہ مہینہ تواڈے کول پورا ہے، تسی بڑا دین سیکھ سکتے ہو، بڑی بندگی کر سکتے ہو، بالکل ادھر لاکنا نہ۔ میں آج تو بعد فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ وغیرہ یہ ساریاں چیزاں بند، جیڑی چیز اللہ تے اللہ دے محبوب دی یاد تو دور کر دی بند، ضرورت ہے استعمال کرنا باقی بند۔
اور یہ بھی کوشش کریں کہ جو آپ کے ملازمین ہیں، یار نوکر بھی ساڈی اس برادری دا، ساڈی اس سوسائٹی دا تے ساڈے مذہب دا حصہ نے، آپاں انہاں نوں نہیں کہندے۔ یہ جتنے بھی مالک نے نا جی، انہاں دے نوکر ڈیریاں دے کام کردے نے، وہ مسیتی نہیں آمدے، ایک تے یہ انہاں دی مہربانی کرو، انہاں نوں آکھو یار مسیتی ضرور جاویا کر۔ مسجد جب آ جائے گا نا نماز پڑھنے کے لیے، جمعے کے لیے، کچھ نہ کچھ مسئلہ تو وہ سنے گا، تو یہ ان کو بھی ضرور کہیں کہ روزے فرض نے، انہاں دیاں بیبیاں نوں بھی آکھو کہ نا روزے فرض نے، اوکھے ہو جو سوکھے ہو جو، کام تسی شاماں نوں کر لو، اسی مینجمنٹ کرنے ہیں نا اپنی، شاماں نوں کام کر لو، روزہ رکھن تو بعد کام کر لو، روزے تو پہلا اپنا کام شام مکا لو، اچھا میں بھی کوئی کام تھوڑے تے ہلکا کر دینا، تسی بھی اپنے کوئی کام تھوڑے گھٹا دو، بوجھ کاٹ لو۔ بلکہ سرکار دا فرمان ہے جو شخص اس ماہ میں اپنے ماتحتوں پر کام کے سلسلے میں کمی کرے گا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا، اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا، سرکار دا فرمان۔ تسی بھی اپنی سختیاں تھوڑی گھٹا دو، انہوں آکھو یار وے رمضان دی وجہ تو میں تیرے تے سختی نہیں کردا پیا، تے تو نا تھوڑا جا ہن اپنے آپ بھی سیٹ کر تے روزہ رکھنا ہی، اے گھر والی نوں روزہ رکھنا ہی، اے جڑے تیرے پتر جوان نے انہاں نوں روزہ رکھنا، تے تسی روزے تو پہلا اپنے اوکھے اوکھے کم ہون ہی انہاں نوں آکھو اے کھالے شالے کھودنے نے نا پہلے ہی کھالے شالے کڈ لو، کھادا شادا پہلے ہی پا لو، جنہاں کو کم ہن ہو سکتا ممکن ہے وہ یار ہونے کر لو، باقی کوشش کرو روزہ نہ چھڈے، بس روزہ رکھ کے پھر سارے کام کر لیو۔ اللہ دے بندے ساڈے تے ذمہ داری ہے، اپنے نوکراں دے بارے قیامت والے دن سانوں پوچھیا جانا ہے بھی یار نہیں انہاں نوں علم، نہ انہاں دین سہیا، نہ مسجد والے پاسے آمدے نے، ساڈی ذمہ داری ہے اسی جتنا کم دے بارے انہاں تے روح پانے ہاں، مسجد دے بارے بھی انہاں آکھیا کہ نماز پڑھنی تو پٹھے مجھاں نوں لیٹ ہو گئے میں گزارا کر لاں گا، دودھ لیٹ چولیا تو میں گزارا کر لاں گا، نماز تیری چھڈے میں گزارا نہیں کرنا، ایتھے مسئلہ ڈا کے میں ڈیرے ہی پڑھ لیا کر، وہ فلان جگہ انی کو جگہ خاص کر لے اوتھے نماز تو پڑھ لیا کر، چل تو کلے فرض ہی پڑھ لیا کر، انہوں لاؤ تو صحیح پڑھ کے پھر سنتا تو بھی آ جائے گا، نفلاں تو بھی آ جائے گا، انہوں لاؤ تو صحیح نظر کہ چل یار تھوڑا تھوڑا کر کے نا فرض پڑھ لیا کر، اے ایک مہینہ روزے آتا ہے روزے رکھ لیا کر، تو یہ تھوڑی اس سے محبت بھی کریں، اس کو کام کی کمی بھی دیں، اور یہ اس کا ضرور ذہن بنائیں کہ جمعہ نہیں چھڑنا، جب وہ جمعہ پڑھنے آئے گا نا کچھ نہ کوئی مسئلہ اس کے ذہن میں ہوگا، وہ دین سیکھے گا اور آپ کی بخشش کا نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور غربا اور مساکین کا خیال ضرور رکھے رمضان کے اندر، بلکہ حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو مزہ آئے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک میں شعبان شروع ہوتے ہی اصحاب رسول قرآن کریم کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، مسلمانوں سے زکوٰۃ اکٹھی کرتے، اس کے ذریعے غریب اور مسکین کو تقویت دیتے تاکہ وہ رمضان کا مہینہ بڑی بہترین طریقے سے گزار سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر معاملے میں نا جی بڑی غور و فکر کر، اور بھی کئی چیزیں ہیں، بس آپ اپنا نا یہ ذہن بنا لیں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے نا جی، یہ میرا سارے کا سارا مصروفیت میں گزرنا ہے۔ مصروفیت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اپنے کام۔ اچھا جس بندے کو یہ فرصت ہو کہ کام چھوڑ کے گزارا ہو سکتا ہے نا جی، وہ بالکل بے شک کام چھوڑ دے، کام چھوڑ دے، کلوز کر دے اپنا۔ ایسے لوگ اب بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ میں نے پچھلے رمضان کے اندر بھی مثال دی تھی، مسقط میں ایک بندہ کام کرتا منڈی کے اندر، اس نے کہا جی رمضان المبارک کے مہینے میں کام کوئی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کام بڑا مشکل ہوتا ہے تو اسی اپنا وس پہلے ہی مار لیدا ہے، گھر والوں جڑے مہینے دے پیسے دینے ہوتے ہیں نا اسی پہلے ہی محنت کر لی دی، رمضان دے پیسے ٹور دی، آرام دے نال روزہ رکھی دا، نمازاں پڑھی دیاں نے، بس گھر روی دا کوئی نہیں کم تے جائے، پورا مہینہ چھٹی۔ اسی کیوں نہیں کرتے؟ وہ رمضان دا مہینہ ایڈا عام نہیں جی ہے، سرکار 2 مہینے پہلا دعاواں کرن، سرکار استقبال کرن رمضان دے مہینے دا، تے اسی عام نہ لویے، یہ بڑا خاص مہینہ ہے۔ اسی جڑے بندے کام کرن تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے، جنہاں دے بینک بیلنس ٹھیک نے، جنہاں دیاں زمیناں جائیداداں ٹھیک نے، جنہاں دے کام کرن تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے، یار مہینے دا اعتکاف کیوں نہیں کرتے؟ مہینے دا اعتکاف کرنا بھی نبی پاک دی سنت ہے۔ کتنے صحابہ سن، ایک دن نہیں کتنے صحابہ سن، اپنے کام کاج رمضان تو پہلا مکا کے جدوں پتہ چلتا رمضان دا چند چڑھ گئے مسجد آ کے بیٹھ جاندے سن، پورا مہینہ مسجد دے اندر عبادت کر کے گزارتے سن۔ جی اسی پورا مہینہ نہیں گزار سکتے، کم سے کم روزہ نہ چھڑیے، نمازاں نہ چھڑیے، تراویح نہ چھڑیے، قرآن نہ چھڑیے، تو اتنے اسی کوشش کرانگے کچھ درس و تدریس دا سلسلہ بھی شروع ہوئے، تو جڑا بیان ہوئے نا جی فجر تو بعد ہوئے یا زور تو بعد ہوئے، کوشش کرو دے اندر بھی ضرور حاضر ہون دی، کیونکہ انہیں تانوں موٹیویٹ کرنا ہے، تقویت دینی ہے۔ وہ جڑی گلاں نے نا جی انہاں گلاں نے تانوں اور اباری رکھنا ہے کہ نہ یار اے مسئلہ سنے عمل کریے، اے مسئلہ سنے عمل کریے۔ اللہ پاک عمل ہی توفیق عطا فرمائے۔ آج تو ذہن بناؤ، روزہ دا پورا شیڈول بنا لو، اللہ پاک عمل ہی توفیق عطا فرمائے۔